اب یہ تھوڑا نازک مسئلہ چھیڑ رہا ہوں میں. تو خطاب آج کل تو ایسا ہے کہ ایسے ایسے نکمے مرید اپنے پیروں کو خطاب دیتے جس کو خود خطاب کا مطلب بھی نہیں سمجھتا. میں ایک مولانا صاحب کا نام نہیں لوں گا, کچھ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے جہاں میرے ساتھ تھے کچھ لوگ, لیکن تاج الاولیاء کا معاملہ یہ تھا کہ یہ خطاب کسی عالم نے نہیں دیا. اب ہوا یہ کہ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے, ہمارے ناگپور کی کچھ اہل علم ہے جو اسی طرح کی تھی, وہ سنی تھی بالکل ٹناٹن سنی, لال میں آئے سیدھا ہاتھ بڑھایا فرمایا لاؤ رے لال کتاب, وہ کتاب بھی لالی ہے. اس لیے آپ جلال میں کبھی کبھی فرماتے ہو جی ہو تاج الدین کو نے جس کو دے دیا اس سے کوئی چھین نہ سکا, اور جس سے چھین لیا اس کو کوئی دے نہ سکا. تو دینے کا بھی انداز نرالا ہے, چھیننے کا بھی انداز نرالا. تو فرماتے میں معین الدین بھی ہوں, فرماتے میں محی الدین بھی ہوں, اور آپ جب بڑے پرجوش انداز میں ہو تو ایک جملہ فرماتے یہ سبھی نے لکھا ہے, اس پر کسی بھی سمانے نگار نے اختلاف نہیں کیا ہے. اب یہ تھوڑا نازک مسئلہ چھیڑ رہا ہوں میں. اور وہ آپ کا خطاب تھا. لوگ خطاب آج کل تو ایسا ہے کہ ایسے ایسے نکمے مرید اپنے پیروں کو خطاب دیتے جس کو خود خطاب کا مطلب بھی نہیں سمجھتا. اور بعض جگہ تو ایسا ہے کہ خود لوگ اپنا خطاب خود ہی رکھ لیتے, اور وہ خطاب سے اگر ان کو جلسے میں پکارا نہ جائے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. میں ایک مولانا صاحب کا نام نہیں لوں گا, کچھ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے جہاں میرے ساتھ تھے کچھ لوگ جلسے میں. ایک جلسے میں ایک مولوی صاحب کے ساتھ گئے, ہمارے ناگپور کے ہی ہے, تو میں بھی تھا, وہ بھی تھے, اور بھی تھے. اشتہار لایا گیا, بولے اشتہار لائیے, جلسے کا اشتہار آیا. تو دیکھنے لگے تو کہتے سارے گدھے گھوڑے ایک ہی قطار میں کر دیا آپ نے. تو جس کا پروگرام تھا بیچارہ سمجھ نہیں پایا, اس نے کہا حضرت میں سمجھا نہیں. تو میری طرف اشارہ کر کے کہتے بولے یہ فاروق میاں سمجھائیں گے. تو مجھ سے کہتا ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہے. ارے میں نے کہا بھائی ان کے جو القابات ہیں وہ آپ نے لکھے نہیں, اسی میں ہمارا بھی نام ہے, تو آپ نے ان گدھوں کے القاب لکھ دیے, گھوڑے کے القاب لکھے ہی نہیں آپ نے, تو اس لیے وہ کہہ رہے گدھے گھوڑے کی قطار میں کر دیے. تو القاب نہ ہو تو چہرے کے جغرافیے بدل جاتے ہیں. آج کل کے علماء کا یہ حال ہے بھائی. تو وہ خود اپنے ایک القاب تراش لیتے ہیں, کوئی فقر فلاں بنا ہوا ہے, کوئی فلاں اور فلاں, طوفان فلاں, اور کیا کیا نہیں ہے بھائی القابات. آبرو سنیت, اللہ کرے ان کو بچاؤ, یہ روٹ گئے تو آبرو لوٹ جائیں گی سنیت کی, یعنی یہ سنیت کی آبرو بنے بیٹھے ہوئے. ایسے ایسے خطابات ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ خود اپنے آپ سے خطاب دے دینا اپنے آپ کو, یہ بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں آپ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو خطاب آپ اپنے لیے موضوع کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے چاپلوسوں کا خطاب دے دینا, اور آج کل چاپلوسی تو اتنی چل رہی ہے ہمارے ہاں, تو مجھے سنبھال میں تجھے سنبھالتا ہوں, تو میری گاہ میں تیری گاتا ہوں. چاپلوسی اسٹیجوں پہ بس یہی ہو رہا ہے, موضوع کچھ ہے, چاپلوسی کے سوا کچھ نہیں ہو رہا اسٹیجوں پہ. لیکن تاج الاولیاء کا معاملہ یہ تھا کہ یہ خطاب کسی عالم نے نہیں دیا آپ کو. آپ خود فرماتے ہیں, کیا فرماتے تھے, ہمارا نام تاج الاولیاء ہے, ہم تاج الملت والدین ہے, اور پھر جوش بڑھتا کہتے ہم شہنشاہ ہفت اقلیم ہیں, ہم تاج الاولیاء ہے, ہم اولیاء کے تاج بھی ہے, تاج الملت والدین بھی ہے, ہم شہنشاہ ہفت اقلیم بھی ہے. اور یقیناً یہ لقب زیب دیتا ہے آپ کو, میں اس کو انشاءاللہ بھی ثابت بھی کروں گا. اب ہوا یہ کہ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے, ہمارے ناگپور کی کچھ اہل علم ہے, بہرحال اہل علم کہلاتے ہیں وہ لوگ, اعتراض ہے کہ بھائی یار یہ مناسب لقب نہیں ہے شہنشاہ ہفت اقلیم. اب کیوں, اس کا معنی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہضم نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو. اب ہے لفظ شہنشاہ, شہنشاہ بولتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کو. ایک ہوتا ہے بادشاہ, اور بادشاہ سے بڑا ہوتا ہے شہنشاہ, جس کے کئی بادشاہ جس کے ماتحت ہوتے ہیں, بادشاہ جس کے ماتحت شہنشاہ. پھر اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ہفت, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں 7. اور اقلیم کے اگر آپ معنی دیکھیں گے ڈکشنری میں تو بہت سارے. ایک معنی کیا ہے, 7 زمینوں کے طبق, اور دوسرے معنی 7 آسمان. ایک معنی ہوتے 7 بر اعظم. اب یہ پورے لقب کا اگر آپ ترجمہ کریں تو 7 زمین کے طبق اور 7 آسمان کا شہنشاہ, جس کی شہنشاہ 7 زمین کے طبق میں بھی جاری ہو, 7 آسمان میں بھی جاری ہو. اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. تو اس پر بہت سارے اہل علم سے میری بات ہوئی. میں جس وقت کتاب لکھ رہا تھا, ابھی وہ چھپی نہیں ہے, اور وہ چھپانا بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے پیسوں کا. تو میرا ارادہ تھا تاج الاولیاء پہ لکھنے کا, 250-150 صفحے کچھ لکھے بھی ہے میں نے. تو کچھ علماء سے جو رابطے تھے ہمارے,
تو انہوں نے کہا یار یہ والی چیزیں مت ڈالیے آپ اس میں. میں نے کہا یار تو سب نے لکھی ہے اور یہ بابا جان خود فرماتے تھے اور ایک بار نہیں بارہا کہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ شہنشاہ ہفتے اقلیم ہر کوئی بولتا ہے, دربار میں تک لکھا ہے, نام لکھا جاتا ہے, اشتہارات ہو, پوسٹر ہو, کتابیں ہو تو شہنشاہ ہفتے اقلیم لکھا جاتا ہے. تو بعض ہمارے علماء کا کہنا یہ تھا, میں نام نہیں لے رہا ہوں کچھ لوگوں کا, کہ اصل میں یہ کسی بیوقوف آدمی نے مبالغہ کر کے بڑھا دیا ہے, بولی یہ بابا جان کے جملے ہی نہیں ہیں. تو میری کافی ایسی کچھ لوگوں سے بحث و مباحثے ہوئی. تو ایک صاحب نے اس کی تعویل کی, ہمارے ناگپور کی عالموں میں سے ہے, آج کل نظر نہیں آتے, پہلے بہت دکھتے تھے, اب نہیں دکھتے. انہوں نے کہا اصل میں اس کی تعویل کرنا پڑے گا. اچھا کیا تعویل؟ تو کہا دیکھو اصل میں ہفتے کے معنی 7 ہوتے ہیں اور شہنشاہ ہفتے اقلیم کی تعویل یہ ہے کہ 7 چیزوں پر بابا جان نے غلبہ پا لیا تھا, اس لیے وہ اپنے آپ کو شہنشاہ ہفتے اقلیم کہتے تھے. تو 7 چیزیں انہوں نے گنوائی. کا طلب دنیا, اس کے بعد غرور و تکبر, طلب جاہ و حشم, خواہشات نفسانی, حسد و کینہ, بخل اور جہل. یہ 7 چیزیں تھیں جس پر تاج الاولیاء نے غلبہ پا لیا تھا. اس نسبت سے آپ اپنے آپ کو شہنشاہ ہفتے اقلیم کہتے تھے. اور دوسرا یہ کہ 7 چیزوں پر آپ عامل تھے. یہ ان مولانا کی وہ تعویل ہے, میری نہیں ہے. میں تو اس کو بے عینی ویسا ہی مانتا ہوں اور میں اس کو انشاءاللہ بھی کتابوں سے پروف کروں گا. یہاں میں تو اس کو بے عینی ہی مانتا ہوں. ان کی تعویل ہے, کہتے ہیں کہ 7 چیزوں پر وہ عامل تھے, جس میں خوف الہی زیادہ تھا آپ میں, رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع تھا آپ کا, توکل اللہ, اللہ پہ اعتماد بھروسہ تھا, عامل بالشرع, شریعت پر عامل تھے, تزکیہ نفس کو یعنی مارنا, رضا بر قضا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, اور ایثار و صبر یعنی لوگوں کے لیے قربانی دینا اور اپنی ذات کے لیے صبر کر لینا. یہ 7 چیزوں پہ عامل تھے, اس لیے شہنشاہ ہفتے اقلیم ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تعویل جو ہے بہت دور کی ہے, بہت بعید کی تعویل ہے اور یہ ہضم نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ جو 7 چیزیں 7 ادھر اور 7 ادھر, یہ 14 جو کل گنائی گئی ہے, یہ ہر ولی میں لازمی ہے. جب تک یہ 7 چیزوں پہ غلبہ اور 7 چیزوں پر عامل ہونا, جس پر نہیں پایا جائے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. ہر ولی کے لیے 7 چیزیں لازمی ہیں. 7 چیزوں پہ غلبہ پانا ہے اس کو, 7 چیزوں پر عامل ہونا ہے. اب اگر یہ مان لیا جائے جب ہر ولی کے لیے لازم ہے, تو شہنشاہ ہفتے اقلیم کے لیے بھی اگر یہی کہا جائے تو پھر لفظ شہنشاہ ہفتے اقلیم یہ پھر بابا تاج الدین کی خصوصیات نہیں رہ جاتا. اس کے لیے آپ ایک چیز دیکھ لیں, غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب اس وقت ٹیبل پر بھی موجود ہے, بیروت سے چھپی ہے. یہ شرح فتح الغیب ابن تیمیہ کے حاشیے کے ساتھ ہے, سرکار غوث اعظم کے. غوث اعظم خود کیا فرماتے ذرا سنیے. فتح الغیب مقالہ نمبر 28 سے صفحہ نمبر 70 ہے. غوث اعظم فرماتے یا مترقب الباب مسدود الی ذالک, کہتے ہیں فتح باب کے کھلنے کا انتظار کرنے والے آہستہ ہو جا. یہ ولیوں سے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے ولی, وہ ولی جو اس امید میں انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے ولایت کے دروازے کھل جائے اس پر, تو غوث پاک کہتے ہیں آہستہ ہو جا, ذرا ٹھہر جا. وقد بقیت علیک منہ وفیک ذرۃ ومنہ, کہتے جب تک تجھ میں تھوڑی سی بھی خواہش نفسانی ہے اور کچھ آرزویں تجھ میں باقی ہے, یہ ولایت کا دروازہ تجھ پر نہیں کھلے گا. خواہش نفسانی ہے, تزکیہ نفس نہیں ہے اگر تجھ میں, دنیا کی طلب ہے, دنیا کی جو ہے جاؤ حشم ہے تجھ میں, تو یہ ولایت کا دروازہ غوث پاک فرماتے تجھ پر نہیں. یہ عام ولیوں کی بات ہو رہی ہے. پھر آگے فرماتے المقاتب عبد ما بقی علیہ درہم انت مسدود عن ذلک ما بقی علیک من الدنیا مقدار مسن نوا, کہتے ہیں کہ 1 درہم بھی اگر دینا تجھے باقی ہو تو تو غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا, جب تک تم میں کھجور کی گٹلی کے برابر بھی چوسنے کے برابر طلب دنیا ہے, مقبولیت خداوندی کا دروازہ تم پر بند ہی رہے گا. یعنی کھجور کی گٹلی چوسنے کے برابر بھی اگر تجھ میں خواہش نفسانی ہے تو تجھ پر ولایت کا دروازہ بند رہے گا. یہ عام ولیوں کے لیے کہہ رہے ہیں. جب عام ولیوں کے لیے یہ حال ہے تو پھر شہنشاہ ہفتے اقلیم کا مطلب کیا ہو گیا؟ آئیے دیکھتے شہنشاہ ہفتے اقلیم. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ملفوظات ہے اسرار الاولیاء, اور اسرار الاولیاء کا صفحہ نمبر 108 ہے, اور مجلس سید دہم, اس کے اندر سرکار بابا فرید گنج شکر کیا فرماتے ہیں
اپنے مرید خاص اپنے خلیفہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے اے عزیز، ولایت اسی کا نام ہے کہ جب ایک ولی مراقبے میں سر نیچا کرتا ہے. جملے سنیں، ولایت کس چیز کا نام ہے؟ کہ ایک ولی جب مراقبے میں اپنا سر نیچا کرتا ہے تو 18,000 عالم کو دیکھ آتا ہے. یہ عام ولی کی بات کر رہے ہیں. وہ 18,000 عالم دیکھ آتا ہے، اور جب قدم زنی کرتا ہے تو عرش سے تحت الثری تک پھر کر آ جاتا ہے. اور پھر کیا فرماتے؟ یہ ولایت کا پہلا مرتبہ ہے. تو بھائی جب عام ولیوں کے لیے ہمارے بزرگ تحت الثری سے عرش اعظم تک آنا جانا تسلیم کر رہے ہیں، 18,000 عالم کو دیکھ لینا تسلیم کر رہے ہیں، تو تاج الاولیاء تو پھر تاج الاولیاء ہے. تو شہنشاہ ہفتہ عقلی بھی اگر لقب آپ کا ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے پھر آپ کو؟ اور آئیے ایک اور کتاب اس وقت ٹیبل پر ہے میری، یہ نام ہے جوامع الکلم. یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب ہے. کس کی ہے؟ حضرت خواجہ، جانتے نا کون ہے خواجہ بندہ نواز؟ گلبرگہ میں مزار ہے ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی، اور ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے پیر و مرشید بابا فرید. آگے کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے. یہ خواجہ بندہ نواز کی کتاب ہے جوامع الکلم، صفحہ نمبر اس کا 287. کیا فرماتے بندہ نواز؟ اس میں ذرا سن لیجئے. کہتے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو فیض ربانی سے ساتوں سیارے اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. ساتوں سیارے زیر اثر اس کے قدموں نیچے آ جاتے. مہتاب یعنی چاند سامنے ہوتا ہے، آفتاب یعنی سورج اس کے سر پر ہوتا ہے، عطارد جس کو انگریزی میں مرکیوری کہتے ہیں وہ پشت پر ہوتا ہے، پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے. زہرہ یہ ستاروں کے نام ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں وینس، یہ بائیں ہوتا ہے. مشتری یعنی جوپیٹر دائیں ہوتا ہے. زحل یعنی سیٹرن، اور مریخ یعنی مارس اس کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مقام ولایت پر فائز ہونے کے بعد ہر سیارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں. ہر سیارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ سنت الہی ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا. یہ بندہ نواز، اس کے بہت حوالے اس کتاب میں ملیں گے. میں صرف 2 پہ ابھی اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، یہ بوجھل بھی ہوتی ہے سننے میں جلسوں میں. کتاب میں آدمی پڑھ لیتا ہے. میں نے اس پہ بہت دلائل دیے کہ ولایت کی ابتدائی منزلوں کے بارے میں ہمارے صوفیاء اور بزرگوں نے کیا کہا ہے. تو جب ابتدائی منزل یہ ہے کہ ساتوں سیارے پیروں کے نیچے ہے، تو اگر سرکار تاج الاولیاء کہے کہ ساتوں آسمان میں میری شہنشاہت ہے تو اس میں تکلیف کیا ہے پھر؟ اس پہ پھر نہ ماننے والی بات کیا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں تاج الاولیاء کی ولایت کا سر زمین میں نہیں ہے صاحب، لوح جو سب سے آخری مقام ہے، سمجھ رہے؟ لوح جہاں پہ تقدیریں لکھی ہوئی ہے. لوح اور قلم یہ 2 چیزیں. قلم کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور کے نور کے بعد اللہ نے قلم کو پیدا کیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ نے قلم سے فرمایا لکھ. تو قلم نے عرض کیا رب کائنات کیا لکھو؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا وہ لکھ، اور جو ہونے والا ہے وہ لکھ. تو قلم جو کچھ ہو چکا ہے سب لکھ چکی ہے، لکھ رہی ہے مسلسل لکھنے میں. اور اللہ کے رسول کا اعجاز دیکھو، سرکار فرماتے قسم خدا کی میں زمین پر چلتا ہوں اور لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا ہوں. قلم پہ تقدیریں لکھی ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے. اب تاج الاولیاء کی رسائی کہاں تک ہے ذرا سنیے. یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ تاج الاولیاء صفحہ نمبر 192 پہ لکھتے، ایک خاتون آتی ہے، بیمار ہے اس کا بچہ، اب بالکل مرنے کے قریب ہے، دوا خانہ لے جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بچ نہیں سکتا، اس کو ایسا مرض ہو گیا ہے کہ اس کی شفا نہیں ہے، ہمارے پاس دوا نہیں ہے اس کی، لے جاؤ. تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. بچہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے بیماری سے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے. بچے کی تکلیف دیکھتی ہے اور تڑپ جاتی ہے. تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آئی، کہتی سرکار میرا بچہ بیمار ہے، اس کو شفا دے دیجیے، اچھا کر دیجیے. آپ فرماتے مائی جاتا ہے جانے دے. آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا مائی جاتا ہے یہ جانے دے. مطلب نگاہوں نے دیکھ لیا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، موت ہے اس کی. صبح
تو کہتی ہے نہیں سرکار میں بڑی امیدوں سے آئی ہوں حضور، ایک لوتا بیٹا ایک ہی بچہ ہے، میرا زندگی کا سارا ہے حضور۔ فرمایا مائی کہا نا جاتا ہے تو جانے دے۔ وہ بھی بڑی خوش عقیدہ اور ہٹڈرم ضدی عورت تھی۔ بزرگوں کی بارگاہ میں یاد رکھیے، میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، بزرگوں کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ضدی ہٹڈرم ہو کے بیٹھ کے ڈھڈ بن کے بیٹھنا پڑتا ہے تب ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بابا جان دے دو، بابا جان دیتے ہی نہیں، ایسا تھوڑی ملتا ہے جی۔ ارے بھائی لوں گا تو تم ہی سے لوں گا، اور جب تک دوں گے نہیں جاؤں گا نہیں۔ یہ ضد چاہیے، یہ ہٹڈرمی چاہیے، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح کی تھی، وہ سنی تھی، بالکل ٹناٹن سنی۔ بولے حضور جب مرنا ہی ہے تو آپ کے قدموں میں رکھتی ہوں، مریں گا تو آپ ہی کے قدموں میں مریں گا، اگر آپ بچا نہیں سکتے تو یہ رکھ دیا۔ بس وہ بچے کو رکھ دیا، بچہ تڑپ رہا ہے، تاج الاولیاء تو تاج الاولیاء تھے۔ رحم آ گیا کہ اور یہ رو رہی ہے ماں، اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا ہے، بچے کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے، قسمت میں تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہے، مر گیا۔ جلال میں آئے، سیدھا ہاتھ بڑھایا، فرمایا لاؤ رے لال کتاب۔ کیا جملہ؟ لاؤ رے لال کتاب۔ کتاب تو کچھ تھی نہیں، اللہ جانے کیا تھا۔ ہاتھ بڑھایا، بس ظاہری نگاہ دیکھ رہی کہ ہاتھ بڑھایا، کچھ لیا، اشارے سے کیا، کہا جا 20 سال عمر اس کی بڑھا دی میں نے۔ اب بھی شہنشاہ ہفتے اقلیم نہیں ہے بھائی، جس کی رسائی لال کتاب سے مراد کیا ہے بھائی؟ یہ لوح ہے، تحریر کیا ہے؟ قلم ہے۔ کتاب لوح کی تختی میرے سامنے لاؤ، قلم میرے حوالے کرو، 20 سال عمر بڑھا رہا ہوں۔ اور لوح محفوظ کا ہے، میں نے کہا 7 آسمان سے بھی۔ تو شہنشاہ ہفتے اقلیم میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کچھ وہابیوں کو ہضم نہیں ہوں گی یہ چیز، اور شاید کو سنی ہضم نہ کرے، تو میں ایک ہضم کراتا ہوں۔ دیکھیں بڑا عجیب اتفاق ہے، جو کتاب کا حوالہ میں یہ اس کی دلیل میں دے رہا ہوں، وہ کتاب بھی لالی ہے۔ کتاب بھی، وہ کتاب بھی لال ہے، لاؤ رے لال کتاب۔ اب یہی لال کتاب ہے، اور کس کی کتاب ہے؟ سرکار غوث اعظم کی۔ کیا کہتے ہیں غوث اعظم؟ آئیے، فتح الغیب اس کا نام ہے، سرکار غوث اعظم کی قلم کی ہے۔ فتح الغیب المقالۃ السادسۃ عشرہ، یعنی 16ویں نمبر کا مقالہ ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 68 ہے۔ غوث پاک کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے قال اللہ تعالی بعضی فی کتابہ فی بعضی کتبہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا۔ یعنی یہ کتابیں کون سی ہے جس کا قول اعلیٰ غوث اعظم نقل کر رہے ہیں؟ آسمانی کتابیں ہیں، وہ کتابیں جن کا علم ہمیں نہیں ملا، یہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے طور پر عطا کیا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا یا ابن آدم انا اللہ، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، میں ہی اللہ ہوں، الذی لا الہ الا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا اقول للشیء کن فیکون، اور اے آدم کی اولاد جان لے میری شان یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے میری شان یہ ہے، اتینی اجعلک تقول للشیء کن فیکون، اے میرے بندے تو میرا بن جا، میرا ولی ہو جا، میں تیری بھی شان ایسی کر دوں گا کہ تو کہیں گا کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جائیں گی۔ اب سمجھ میں آیا لال کتاب کیا ہے؟ اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آؤ اقبال کا شعر میں پیش کر دوں، اب کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے؟ لوح اور قلم تیرے ہیں۔ محمد کا ہو جا تو ولایت کی کس منزل پر جائیں گا؟ کہہ رہے یہ جہاں کیا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ کوئی چیز ہے یہ جہاں؟ یہ تو گری ہوئی چیز ہے، ناکارہ چیز ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوح اور قلم تیرے ہیں، تو لوح پر کیا ہے؟ تقدیریں ہیں، قلم کیا ہے؟ تقدیروں کو لکھتا ہے۔ تو محمد کا بن جا، قلم تیرے ہاتھ میں تھما دی جائیں گی، لوح تیرے سامنے ہوں گا، جس کی چاہے تقدیریں پلٹتے رہنا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے؟ لوح قلم تیرے ہیں۔ لاؤ لال کتاب، لاؤ تختی، لوح محفوظ میرے سامنے کرو، لاؤ لال کتاب، 20 سال عمر بڑھا دی۔ یہ ہے تاج الاولیاء کا فیضان، یہ ہے شہنشاہ ہفتے اقلیم کی ہماگیریت۔ اور اگر بابا جان کی بارگاہ میں عقل دوڑاؤ نا تو عقل نہیں کام کرتی ہے بھائی۔
یہ بارگاہ عقل والی ہے ہی نہیں، اور عقل دوڑاؤں گے تو پھر اقبال پکار کے کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور جنہوں نے عقل دوڑائی تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بزرگ تھے صوفی محبت شاہ، کیا نام تھا؟ بزرگ تھے بھائی، صوفی محبت شاہ، حیدرآباد سندھ کے رہنے والے تھے۔ سندھ یعنی اب پاکستان ہو گیا، وہاں کا حیدرآباد، وہاں کے رہنے، اس وقت تو پاکستان اور انڈیا کوئی الگ الگ ہوئے نہیں تھے، سارا ایک ہی علاقہ تھا، غیر منقسم ہندوستان۔ سلسلہ چشتیہ کے خلیفہ تھے، خلفاء بھی تھے، مرید کرتے تھے سلسلہ چشتیہ میں، ہزاروں مرید تھے ان کے صوفی محبت شاہ صاحب، ہزاروں مرید۔ ناگپور میں بھی کچھ لوگ ان کے مرید تھے۔ تو ایک بار یہ ہوا کہ صوفی محبت شاہ کے خاص مرید تھے ناگپور میں، انہوں نے آپ کو دعوت دی، بلایا ناگپور، مدعو کیا کہ حضور ناگپور تشریف لائیں، کچھ دن ہمارے گھر قیام کرے تاکہ ہم فیض پائیں آپ سے۔ تو صوفی محبت شاہ جو ہے وہ آئے، تو یہ سرکار غریب نواز سے بڑی محبت کرتے تھے جی، سرکار غریب نواز سے ان کو بڑی محبت تھی، اور ایک عرصے دراز تک خواجہ غریب نواز کی مزار پر اعتکاف کیا تھا انہوں نے۔ چنانچہ جب یہ پہنچے ناگپور آئے تو لوگ ان سے ملنے آئے، تو کسی نے مجلس میں کہہ دیا کہ حضور آپ ناگپور آئے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، سرکار تاج الاولیاء بابا تاج الدین، آپ آئے ہیں تو ان سے ملنا چاہیے، آپ کو ملاقات کرنی چاہیے۔ تو ان کو اپنی بزرگیت کا تھوڑا سا رعب تھا ان میں، تو انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ ہم خواجہ والے، ہم کو ایسے باباؤں سے کیا ضرورت ہماری، ہم خواجہ والے، ہمیں ایسے بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں ملنے جائے جی ان سے۔ بول دیا۔ بہرحال رات ہوئی، اپنے مرید کے گھر یہ سوئے، تو رات میں خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اجمیر شریف کا سما خانہ ہے، ابھی بھی سما خانہ دکھاؤں گا اگر جو اجمیر گئے ہیں، اور وہاں پہ ایک دربار بھرا ہوا، شاہی دربار، بڑی رونق ہے، بڑے حسین چہرے والے، خوبصورت چہرے، بزرگ ترین لوگ وہاں نظر آ رہے ہیں، ہر کسی کا چہرہ دیکھو تو محسوس ہوتا ہے یہ اولیاء کی مجلس ہے۔ اور جب یہ آگے بڑھتے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس بزم کے قریب آگے گئے تو دیکھا کہ بیچ کے بالکل چاروں طرف وہ بزرگان دین گھیرے ہوئے، بیچ میں ایک تخت ہے اور اس پہ تاج الاولیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز تشریف لاتی ہیں، ایک خادم نے ایک تھال لایا، تھال سے دستر ہٹایا گیا تو ایک زرین زرنگار رونق اور چمکدار ایک تاج رکھا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز نے تاج اٹھایا اور بابا جان کے سر پہ رکھا۔ یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں تو خواب میں دیکھتے بابا جان ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیوں رے محبت شاہ، یہی ہے تیرے معین الدین؟ یہ سب ناز کی باتیں ہے بھائی، کیوں محبت شاہ یہی ہے تیرے معین الدین؟ تو سرکار غریب نواز نے بڑی تنبیہن نگاہ سے دیکھا، یعنی محبت شاہ کی طرف تھوڑا جلال میں دیکھا، گویا یہ کہنا چاہ رہے کہ کسی بھی بزرگ کو کمتر سمجھنا نہیں چاہیے۔ بس اسی وقت ان کی نیند کھلی، پریشان اور بے چین ہو گئے، ہڑبڑا گئے، اور بے چین ہونے کے بعد صاحب اپنے مرید کو اٹھایا اور کہا فوراً ابھی بگی یا پالکی کا انتظام کرو، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ تو کہتے حضور صبح ہونے کا انتظار کیجیے، رات ہے۔ سرکار بولے ہو سکتا ہے آرام کرو۔ کہا کچھ بھی ہو، اگر وہ سو رہے ہیں اپنے حجرے میں، حجرے کے باہر پڑا رہوں گا، جب چاہیں گے بیدار ہوں گے، تب چاہیں گے زیارت دیدار کروائیں گے، مجھے ابھی لے چلو۔ بڑی مشکل سے راتوں رات بس اب بگی کا انتظام ہوا، بگی میں بیٹھے، رات ہی میں صاحب وہ پہنچتے ہیں سرکار تاج الاولیاء کا شکر درہ میں، اس وقت جو ہے قیام ہے۔ اتفاق جیسی پہنچے تو بابا جان جاگ رہے تھے۔ خادم نے کہا کہ حضرت جاگ رہے ہیں، بولے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں جائیے آپ، اجازت ہے۔ تو جیسی پہنچے تو بابا جان دیکھ کر بے ساختہ جلال میں فرماتے ہیں محبت شاہ دیکھ لیا ہمارا مقام، یہاں دماغ لے کر نہیں آتے جی، یہاں عقل لے کر نہیں آتے۔ بس ایک قدموں میں گر گئے، رونے لگے، بولے سرکار معافی چاہتا ہوں، اپنے غلامی میں لیجیے۔ تو تاج الاولیاء کا مقام ہم کیا سمجھے بھائی، یہاں دماغ اور عقل نہیں چلتے۔